Assalamu alaikum dear students. So I am continuing your lecture number 10 for this lesson and lecture number 3rd for this very topic, present continuous and present perfect continuous tense. So let us begin. Point number 11 से question number 11 से हमें आगे करना है. डे डैश डैश इन माई ऑफिस फॉर ए मंथ. यहाँ पे भी टाइम पीरियड दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस बनाएंगे. तो हम लिखेंगे दे हैव बीन वर्किंग. दे हैव बीन वर्किंग. फिर नंबर नेक्स्ट है The workers dash dash in the factory for 20 years. The workers, यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. Workers have been working. यहाँ पे भी have been working. Have been working. ये मैं बाहर इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है. फिर नंबर नेक्स्ट है She dash dash the lawn since morning. मुँह है, मुँह का मतलब हुआ हिलाना या हिलना, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन आपको करनी है. यहाँ पे लान का मतलब होता है सहन या आंगन या चमन. यहाँ पे लान मूवर आप लिखेंगे इसको, लान मूवर, LAWN, लान मूवर, MOVER, लान मूवर. लान मूवर का मतलब होता है वो घास की कटाई करने की मशीन, जिससे हम घास की कटाई करते हैं. वो घास एक जैसा होता है पार्क में या बाग में, उसको लॉन मोवर कहेंगे. तो यहाँ पे मॉर्निंग दिया गया है, तो टाइम पीरियड है. तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा. तो हम लिखेंगे शी हैज़ बीन. शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल होगा. She has been, she has been moving, MOVING, moving. अगर यहाँ पे लिख के होता she has been moving in the, अगर यहाँ पे in होता तो हमें इसको learn more लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ठीक होता. She has been moving in the lawn since morning. वो सुबह से अपने सहन में, अपने आंगन में, अपने बाग में टहल रही है, चल रही है. लेकिन यहाँ पे इन नहीं है, यहाँ पे दलान मूवर आएगा. दलान मूवर है घास काटने की मशीन, जिसको हम या धक्का देते हैं या उसमें ऑटोमेटिकली मोटर लगा के होता है. तो उसको उससे हम लर्न किया, सहन किया, पार्क किया, अपने बाग बगीचे की वो घास की कटाई करते हैं. She has been moving the lawn mower since morning. वो सुबह से lawn mower चला रही है. फिर नंबर नेक्स्ट है she dash dash her lawn now. lawn तो ब्रैकेट में मुँह है, तो यहाँ पे she dash dash her lawn. तो हम लिखेंगे, यहाँ पे lawn नहीं है, यहाँ पे भी lawn mower आएगा. She is moving her lawn mower. She is moving her lawn mower. She is moving, यानी वो चला रही है. She is moving, वो चला रही है. Her lawn mower. यहाँ पे भी जो lawn है ये lawn नहीं है बल्कि lawn mower है. lawn mower. ये टाइपिंग एरर है. हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे इन होता तो यहाँ पे हम लिखते फिर शी इज़ मूविंग इन हर लान. शी इज़ मूविंग इन हर लान, वो अपने लान में मूव कर रही है, टहल रही है. लेकिन यहाँ पे इन नहीं देके है, तो जाहिर सी बात है लान मूर इसको लिखेंगे तभी ये सही सेंटेंस बनेगा. फिर नंबर नेक्स्ट है इट डैश डैश ड्रिजल. ड्रिजल याद रखो, ड्रिजल का मतलब होता है जब थोड़ी सी बारिश होती है, जिसे हम बोलते हैं बूंदा बांदी, या रुक रुक के बारिश का होना, या कतरे कतरे बारिश होना, हल्की हल्की बारिश जिसे हम कहते हैं, वो फुहार जैसी बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं ड्रिजल. तो
تو اٹ ڈیش 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 یعنی صرف اٹ پھر پوری خالی جگہ ہے, ڈرزل ورب دیا گیا ہے, تو ہم ظاہر سی بات ہے اٹ از ڈرزلنگ لکھیں گے. اٹ از ڈرزلنگ, اٹ از ڈرزلنگ, DRIZZLING, اٹ از ڈرزلنگ. پھر نمبر نیکسٹ ہے اٹ ڈیش ڈیش سنس سن رائز. سن رائز ہوا سورج کا طلوع ہونا, سورج کا چڑھنا, آفتاب کھسنے پہ. اٹ ہیز بین ڈرزلنگ, اٹ ہیز بین ڈرزلنگ, اٹ ہیز, ہیو اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ پلورل ہے, یہ سنگولر ہے, سوری, اٹ سنگولر ہے, سنگولر کے ساتھ ہیز آئے گا. اٹ ہیز بین ڈرزلنگ, DRIZZL, ای نہیں آئے گا, ING. اٹ ہیز بین ڈرزلنگ, یہ صبح سے بوندا باندی ہو رہی ہے. سورج سنس سن رائز یعنی سورج کے چڑھنے سے لے کر ابھی بھی بوندا باندی ہو رہی. اٹ ہیز بین ڈرزلنگ سنس سن رائز. پھر نمبر نیکسٹ ہے دی چلڈرن ڈیش ڈیش فرام دس ڈیزیز سنس برتھ. تو بریکٹ میں جو ورب ہے وہ سفر دیا گیا ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے متاثر ہونا یا اثر انداز ہونا. دی چلڈرن سنس برتھ یہاں پہ دیکھے ہیں, تو سنس برتھ ہے یعنی برتھ, یہاں پہ ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس نہیں آئے گا بلکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس آئے گا. دا چلڈرن ہیز بین سفرنگ, سوری ہیز بین نہیں, ہیو بین. دا چلڈرن اگر چائلڈ ہوتا تو ہیز بین, چائلڈ سنگولر ہوتا ہے, چلڈرن پلورل ہوتا ہے, پلورل کے ساتھ ہیو آتا ہے, HAVE, have. The children have been suffering, SUFFERING. The children have been suffering from this disease since birth. یعنی یہ بچے, بہت سارے بچے پیدا ہونے سے لے کر ابھی بھی اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. پھر نمبر نیکسٹ دے ڈیش ڈیش unnecessarily because of you. یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ ٹائم پیریڈ ہے, نہ پوائنٹ آف ٹائم ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم سمپلی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس لکھیں گے. دے آر سفرنگ unnecessarily because of you, وہ تمہاری وجہ سے فضول میں سفر ہو رہے ہیں. دے آر سفرنگ, SUFFERING, they are suffering, they are suffering unnecessarily from you, of you, because of you. They are suffering unnecessarily because of you, وہ تمہاری وجہ سے خام میں سفر ہو رہے ہیں. پھر نمبر نیکسٹ ہے وی ڈیش ڈیش آور بیسٹ ٹرائی. کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, کوئی پوائنٹ آف ٹائم نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ, وی آر TRYING, ٹرائنگ آور بیسٹ, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. پھر نمبر نیکسٹ ہے شی ڈیش ڈیش ہارڈ ٹو پاس دا ایگزامینیشن. یہاں پہ ظاہراً نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ٹائم پیریڈ یا پوائنٹ آف ٹائم دیا گیا ہے, لیکن یہاں پہ میرے خیال سے ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, کیونکہ ایگزامینیشن پریپریشن پھٹ سے نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے, کچھ عرصہ لگتا ہے. یہاں پہ اگر اس نے ٹائم پیریڈ نہیں دکھایا ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہے ایگزام پریپریشن کے لیے بہت سارا ٹائم لگتا ہے, تو بہت کچھ عرصے سے, کچھ وقت سے وہ تیاری کر رہی ہے ایگزام کے لیے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایسے شی ہیز بین ٹرائنگ ہارڈ ٹو پاس دا ایگزامینیشن. شی ہیز بین پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس کو بنائیں گے. شی ہیز بین ٹرائنگ, TRYING, ٹرائنگ. شی ہیز بین ٹرائنگ ہارڈ ٹو پاس دا ایگزامینیشن. پہلا سینٹینس وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, ہم
اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. پھر نمبر نیکسٹ شی ہیز بین ٹرائنگ ٹو پاس دا ایگزامینیشن, وہ زبردست یا بہت کوشش کر رہی ہے ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمیں خود اندازہ لگانا ہے, پریپریشن بس 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں نہیں ہوتی ہے, کچھ عرصے سے یہ پریپریشن کر رہی ہے, تیاری کر رہی ہے ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. یہاں پہ ہمیں اندازہ خود لگانا ہے کہ یہاں پہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس نہیں ہوگا بلکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا. اس لیے یہاں پہ شی ہیز بین ٹرائنگ ہارڈ ٹو پاس دا ایگزامینیشن. آج کے لیے اتنا ہی. اس کے اور بھی بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے, لیکن آپ کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے یعنی 7th اسٹینڈرڈ کے بچے ہو آپ کے کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فی الحال اتنا ہی سیکھنا ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک انشاءاللہ. اب ہم نیکسٹ لیسن اٹھائیں گے. آپ کنٹینیوسلی اور سیریلی یعنی لیکچر نمبر 1 2 3 اس کو بولتے ہیں سیریلی آپ کی کلاسز دیکھتے رہے گی, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.